ناظرین کرام، ذی الحج کا مہینہ نہایت عظمت اور برکت والا ہے۔ اسی ماہ مبارک میں حج کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے اور سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی کی وہ عظیم الشان مثال جس کی نظیر نہیں ملتی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رب کی بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کیا۔ حضرت اسماعیل کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم کی عمر 86 برس تھی۔ جب حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی تو بارگاہ خداوندی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو جنگل میں چھوڑ آئیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انہیں شام سے ہزاروں میل دور وادی مکہ میں چھوڑ آئے، جہاں حضرت ہاجرہ اپنے نومولود بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ کئی دن تک قیام پذیر رہیں۔ زاد راہ ختم ہو چکا تھا، بھوک اور پیاس سے برا حال تھا، لیکن زبان پر کوئی شکوہ نہ تھا، دل صبر و شکر کی دولت سے مزین تھا۔ جب حضرت اسماعیل شدت پیاس سے بے چین ہوئے تو ماں کی بے قراری بڑھتی گئی۔ اسی پریشانی میں آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھی کہ کہیں پانی مل جائے، پھر دوسری طرف پانی کی تلاش میں مروہ کی طرف چڑھی۔ آپ نے ان پہاڑیوں کے اطراف میں 7 چکر لگائے مگر پانی نہ مل سکا۔ اللہ تعالیٰ کو پانی کی تلاش میں آپ کی یہ جستجو بے حد پسند آئی۔ آپ نے اس عمل کو فریضہ حج کے لیے رہتی دنیا تک تمام حاجیوں پر لازمی قرار دے دیا، یعنی صفا اور مروہ کے گرد 7 چکر لگانا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ہے۔ جب حضرت ہاجرہ کو دوسری پہاڑی پر بھی پانی نہ ملا تو آپ بے قراری کے عالم میں واپس لوٹ گئیں۔ اپنے بچے کے پاس آ کر آپ نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں تھیں وہاں پر پانی کا ایک چشمہ جاری ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ اللہ رب العزت کا شکر بجا لائیں۔ اس بڑھتے ہوئے پانی کو روکنے کے لیے آپ نے اس کے گرد ایک باڑ بنا دی اور کہتی جاتی، زم زم، ٹھہر اے پانی ٹھہر۔ یہی وہ آب زمزم ہے جسے صدیوں سے کروڑوں لوگ تبرک کے طور پر پیتے ہیں اور آب شفا کے طور پر اپنے گھروں کو لے آتے ہیں۔ ایک روز قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ پانی کی تلاش میں یہاں پہنچے اور حضرت ہاجرہ کی اجازت سے یہاں رہائش اختیار کر لی۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے لوگ آباد ہوتے گئے اور ایک سنسان صحرا بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ ایک شہر کی حیثیت اختیار کر گیا اور مکۃ المکرمہ کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت اسماعیل وادی مکہ میں اپنی والدہ کی آغوش میں پرورش پاتے رہے، یہاں تک کہ جوانی کی منزل میں قدم رکھ دیا۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کریں، آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ اطاعت و فرما برداری کے اس عظیم الشان واقعے کو حضرت علامہ اقبال نے کچھ یوں بیان کیا ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ آپ نے اپنے بیٹے کا جواب سن کر انہیں سینے سے لگا لیا اور حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے نور نظر کو تیار کر دیجئے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے جگر گوشے کو نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما لگایا اور خوشبو میں رچا بسا کر باپ کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ آپ ایک تیز دھار چھری کے ساتھ اپنے بیٹے کو لے کر مکے سے منی کی طرف چل دیے۔ شیطان آپ کے صبر و استقامت کو دیکھ کر مچل اٹھا، وہ جمرہ عقبہ کے مقام پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا، یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں ماریں۔ آپ نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماری جس سے وہ زمین میں دھستا چلا گیا۔ ابھی آپ آگے ہی بڑھے تھے کہ جمرہ وسطیٰ کے مقام پر وہ پھر آ موجود ہوا۔ حضرت ابراہیم نے دوبارہ کنکریاں ماری اور وہ پھر دھس گیا۔ آپ کچھ آگے ہی بڑھے تھے کہ وہ ایک بار پھر جمرہ اولا کے مقام پر آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر شیطان کو کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دھستا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک اسے حاجیوں کے لیے حج کے واجبات میں شامل کر لیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں مشغول ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے لیے حضرت اسماعیل کو لیٹنے کی ہدایت کی تو حضرت اسماعیل نے فرمایا
کہ ابا جان آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ میری محبت آپ کے دل پر غالب نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آئی اور آپ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغ میں سے ایک خوبصورت مینڈا لے کر قربانی کے مقام پر حاضر ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ذبح کے عمل کے بعد آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے بیٹے کی جگہ ایک ذبح کیا گیا سفید رنگ کا مینڈا پڑا ہے۔ اسی دوران اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان جلیل قدر بندوں کے جذبہ ایثار و قربانی کو قیامت تک کے لیے قرب الہی کا ذریعہ بنا دیا۔ آج امت مسلمہ اس واقعے کی یادگار میں سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے رب کی رضا کے لیے قربانی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ